کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے. حسین کی بہن کے ہاتھ سر سے چادر چھینے گی. انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھکا اور پھر اپنے باپ مولا علی کی طرف کو دیکھ کے کہا, اے میرے بابا علی, ذرا کربلا کی طرف نظر تو اٹھا کے دیکھیں, آپ کی وہ زینب کھڑی ہے. جب میں چلتی تھی کوفے میں, جب میں چلتی تھی مدینے میں, مکے میں, آپ فرماتے تھے حسنین یعنی حسن حسین جاؤ میری بیٹی کے پاؤں کا نشان مٹاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ موبائل ایک دن آپ کی اور میری زندگی میں بربادی کا سبب بنیں گے. اللہ نہ کرے ان موبائلوں کو تھوڑا سا استعمال کم کیجئے. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو تو اٹھ کے چلے جائیں. بیچ میں سے کوئی اٹھے گا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ میں سے 50 لوگ بھی چلے جائیں گے, میں 5 لوگوں کو سنا لوں گا, مگر ایسے لوگ مجھے پسند نہیں. میں تقریر ہی نہیں کر پاؤں گا کہ اگر آپ بیچ میں سے اٹھیں گے تو. چونکہ آپ کو معذرت کے ساتھ معاف کیجئے کہ کوئی بلانے تو آپ کے گھر جاتا نہیں ہے, آپ خود ہی اپنی مرضی سے آتے ہیں. تو جب آتے ہیں تو تھوڑی دیر تو آپ کا حق بنتا ہے نا کہ بندے کی بات سن کے جائیں. یہ کیا کہ آپ نے اپنا موبائل نکالا اور آپ ایک دم اٹھ کے چل دیے. کوئی اور صاحب جانا چاہتے ہو تو وہ بھی اٹھ کے چلے جائیں. ویسے بھی ماشاءاللہ آپ نے کافی دیر سن لیا, ثواب بھی کافی آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو گیا. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی اور صاحب جانا تو نہیں چاہتے ہیں؟ نہیں چلے کوئی بات نہیں, جسے بھی جانا ہو چلے جائیں, ابھی چلے جائیں, مگر بیچ میں سے نہ جائیں. ٹھیک ہے, اب کوئی جائے گا تو نہیں؟ جن لوگوں کو جانا تھا چلے گئے. کاش تھوڑی دیر رک جاتے تو اچھا رہتا, افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا کرے. یہ ہمارے سیف رضا کانپوری نے بڑا اچھا ماشاءاللہ پڑھا, اچھا پڑھتے ہیں. اور اس سے پہلے الحاج مولانا طاہر رضا رامپوری قصاب قبلہ نے بڑا اچھا پڑھا, اور ان کی آواز میں بڑی کشش ہے. دونوں حضرات کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی آوازوں میں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. یہ علماء تشریف رکھتے ہیں, ان کا ادب کیا کریں, ان کا یاد رکھیں. آپ جس قوم کا امام عزت والا ہوتا ہے وہ قوم بھی عزت والی ہوتی ہے. ماشاءاللہ بے شک. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس نے اپنے امام کو اہمیت نہیں دی ہو. پیر لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, بہترین پیر آپ کی مسجد کا امام ہوتا ہے جو آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے, آپ کو پڑھاتا ہے. اس پورے مجمع میں آپ میں ہم میں جتنے لوگوں نے جتنا بھی دین سیکھا ہے سب کسی نہ کسی امام صاحب کی برکتیں ہیں. بات غلط تو نہیں ہے میری؟ تو اس کا خیال رکھو جو آپ کو دین آپ کے بچوں کو سکھائے. جن کی گاڑیوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں وہ پیر نہیں ہیں, جن سے مصافحہ کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ پیر نہیں ہیں. پیر تو وہ ہے کہ جو آپ کو دین دے, اور جب آپ اس سے کوئی بات پوچھو ضرورت کی تو آپ کو بتائے, اس کا نام پیر ہے. وہ تو ایک آرٹیفیشل چیز ہے, ایک بنا بنایا ماحول لوگوں نے بنا لیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا کرے, حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ؟ اصل میں اگر اچھے موڈ میں بھی بیٹھا ہوں کہیں اور پبلک جانا 2-3 لوگ ہی چلے جائیں تو میری طبیعت بالکل بدل جاتی ہے. میرا مزاج کچھ سینسیٹیو انسان ہوں, حساس. حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 2-3 لوگ 5, 10, 50, 100 لوگ چلے جائیں, مگر اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ 10 منٹ تو کم سے کم بیٹھنا چاہیے تھا. عجیب بات تھی, کل تم بھی آ کے لوٹ گئے, جب آ گئے تو کچھ دن ٹھہر گئے ہوتے, کچھ دیر ٹھہر تو جاتا آدمی اپنے گھر. تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں.
آپ کے یہاں لگتا ہے کچھ کم ملتی ہیں جو آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں یہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پہ بھاری ہے. ذرا زور سے تو بولے. آپ یاد رکھیں جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں جس نام سے بھی پکاریں گے, کریم کہیں گے, اس کے کرم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ تو ہے ہی کریم. آپ کے اور میرے کہنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. رحیم کہیے, رحمان کہیے, اس کو آپ کسی بھی نام سے پکاریے مگر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر حضور فرماتے ہیں جو پکارتا ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. اگر جو اس کو کریم کہتا ہے اللہ اس کے دل میں کرم اتار دیتا ہے. رحیم جو کہتا ہے اس کے دل میں رحم اتار دیتا ہے. جو اس کو سلام کہتا ہے اللہ اس کو سلامتی عطا کرتا ہے. اور جو اس کو پاک کہتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ بولنے والے لوگ ہیں. حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی ہے, بوڑھی ہے, عرض کرتی یا رسول اللہ میرے کوئی اولاد نہیں تھی, بڑی دعائیں میں نے کی, حضور مجھے ماں کہنے والا نہیں تھا, پھوپھی تائی چاچی کہنے والے تھے, میرا شوہر بھی پریشان رہتا تھا. یا رسول اللہ جب میرے شکم میں میرے خوشی کا احساس ہوا تو میں نے بڑا شکر ادا کیا. یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد پر شکر ادا کیا ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد آپائج نہیں ہے تو شکر ادا کیجیے. اگر آپ کی اولاد ہے, آپ بے اولاد نہیں ہیں, تو بے اولاد لوگوں کو دیکھ کر, اور میری بہنیں بے اولاد عورتوں کو دیکھ کر جن کو تانے سن سن کے ڈپریشن ہو گیا, وہ میری بہنیں میری بیٹیاں جن کے پاؤں کے جوتے گھس گئے ڈاکٹروں کے یہاں چکر لگاتے لگاتے, وہ بچیاں کبھی اپنے بچوں کو سامنے بٹھال کے کبھی یہ کہیں اللہ تیرا شکر ہے, کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے کہیں. امام غزالی فرماتے ہیں جو اپنے بچوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے بچوں کو پہ برکت عطا کرتا ہے. تو کسی نے کہا جب بچے پیدا ہو گئے تو کیسے برکت؟ انہوں نے کہا بچوں کو اللہ نیک بنا دیتا ہے اس کے جو شکر ادا کرتا ہے. چونکہ نعمت کو بڑھانے کا وعدہ اللہ کا ہے, شاکر جو شکر ادا کرے گا اس کی نعمت کو اللہ بڑھائے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. وہ عورت کہتی یا رسول اللہ میرے شکم میں جب بچہ آیا میں نے بڑا شکر ادا کیا, جب یہ پیدا ہوا تو میرے آدمی نے بڑا شکر ادا کیا, مگر حضور وہ تو دنیا سے چلا گیا, یہ بچہ میرا بڑا ہوا تو گونگا ہے, نہ اس نے کبھی باپ سنا نہ میں نے کبھی ماں سنا, میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں, آپ کی بارگاہ میں اس وجہ سے آئی ہوں. یہ ایک بار کہہ دے میرے دل کی حسرت نکل جائے, ایک بار ماں کہہ کے پکارے. حضور آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا, وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ عورت جب روئی تو میرے حضور نے فرمایا آپ روئے نہ, بچے کو لے کے آئے. حضور ایک مرتبہ ماں کہہ کے پکارے, حضور نے فرمایا میرے بچے کو لے کے آؤ, بیٹے کو لے کے آؤ. وہ بیٹا سامنے کھڑا ہو گیا. میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. فرمایا تم بولتے نہیں ہو, اس نے گردن ہلا کے اشارہ کیا. حضور نے فرمایا چلو ابھی تک تو نہیں بولے مگر ابھی بول کے بتاؤ میں کون ہوں. تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں. سبحان اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا زور سے بولیں, ذرا پیچھے والے بھی سنیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ان دونوں حضرات نے نعت شریف پڑھی, میں ایک منقبت کے 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ تھوڑا سا آپ سے میرا تکلف ختم ہو جائے اور ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا میرا ریپو بینٹ اسٹرانگ ہو جائے. آپ سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے. پڑھ دوں 2-3 شعر, بے شک ارشاد. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. آپ بالکل اطمینان سے ہاتھ اٹھائیں, یہاں کوئی دھوکے باز نہیں بیٹھا ہے جو آپ سے ہاتھ کسی بات پہ اڑوا کے دوسری بات کہہ دے گا. دیکھتے نہیں جلسے میں لوگوں کو, یہ اس ممبر سے اس طرح کا دھوکہ دینا ممبر کے معیار کے خلاف, یہ بہت غلط بات ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی کون کون سننا, پھر کہتا نہیں چاہتا ہے تو اب وہ ہاتھ اٹھائے گا بندہ. ایک مولانا تقریر کر رہے تھے وہاں پہ, بدبخت نہ جانے کون تھا وہ مر گیا. اس نے بدتمیزی یہ کی کہ تقریر کرتے کرتے بولا کون کون حضور سے محبت نہیں کرتا ہے. ایک نوجوان نے یہ سوچ کے ہاتھ اٹھایا کہ یہ پوچھ رہا ہے کون کون کرتا ہے, تو جب اس کا مذاق اڑا
تو وہ بیچارہ رات کو سونا پایا، اپنے گھر پہنچا اور پھر رات کو اسے نیند ہی نہیں آئی، اس نے اپنی مشین جو چارہ جس میں کاٹتے تھے اس کو چلایا اور رو کے بولا یا رسول اللہ یہ ہاتھ چاہے دھوکے سے اٹھا تو آپ کی محبت کے خلاف ہے نا، اس ہاتھ کو میرے جسم پہ رہنے کی اب گنجائش نہیں ہے، یہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ اس مشین میں ڈالا، ہاتھ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہونے لگے اور وہ رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا میں نے دھوکے سے اٹھایا مگر وہ ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے تو اپنا عشق ادا کر دیا، مگر وہ حضرت بتائیں جنہوں نے یہ دھوکے بازی کی، یہ منبر رسول ہے، یہاں مذاق روا نہیں، جہاں علماء بیٹھے ہوں وہاں بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے، چونکہ جب وقار ختم ہوتا ہے تو انسان کا دین کمزور ہو جاتا ہے۔ میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، دل لگا کے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ دین محمدی کا اجالا حسین ہے، دین محمدی کا اجالا حسین ہے اور میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ اتنی تعداد میں آئیں گے میں پڑھ نہیں پاؤں گا بھائی، آپ بیٹھ جائیں آرام سے، آپ ادھر رکھ دیں، مصافحہ کریں گے تو کئی دن گزر جائیں گے، بیٹھ رکھ دیں۔ کوئی صاحب اٹھ کے نہ جائیں بھائی، مہربانی کریں، کوئی صاحب مجھے بڑی فکر ہے، میں کلام پورا نہیں پڑھوں گا ورنہ بیٹھ جائیں، صحیح بتا رہا ہوں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک دو شعر نیچے رکھ کے دیکھیں، انہیں منع نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں نے کہا ہے کہ نذرانے کو منع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بیٹھیں آپ، ایک دو شعر اور پڑھ دیتا ہوں، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیر خدا کے گھر کا وہ، آپ حسین تو کہہ سکتے ہیں نا، شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے، اور اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین، کیونکہ ہمارے سینوں میں۔ اچھا آج تک کسی یزیدی نے کھل کے نہیں کہا کہ میرا یزید ہے؟ یہ جتنے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں انہوں نے کھل کے نہیں کہا ہمیں یزید ہمارا ہے، تو یہ جتنے بھی یزیدی ہیں نا یہ کبھی کھل کے نہیں کہتے، اور حسینی کبھی چھپ کے نہیں کہتے۔ اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ اچھا آخری شعر پڑھتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، آخری شعر پڑھتا ہوں۔ سنیوں کے شعر کی شاعری کی کلام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ رافضی نہیں پڑھ سکتا اس کا، ہاں بے شک بے شک بے شک۔
اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے گزارش ہے کسی رافضی کا کوئی کلام شعر نہ پڑھیں. آپ کے پاس کمی ہو ہمیں ٹیلی فون کریں, ہم آپ کو مہیا کرائیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی رافضی کی کسی بات کا ذکر ہماری اس محفل میں ہو. ہمارے پاس کوئی کلام نہ ہو بھائی. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ شعر آپ کے لیے خالص سنیوں کے لیے شعر ہے, اور کوئی دوسری اسے پرجاتی سن بھی نہیں سکتی. سنیوں کے لیے شعر ہے. دل لگا کے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین, پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین. ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین ہے. اور مقتے کا شعر آخری پڑھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوف عظیمیت ہو شباہت کو کس لیے, خوف عظیمیت ہو شباہت کو کس لیے, دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین ہے. اصلاح معاشرہ کانفرنس. میری تقریر شروع ہو رہی ہے, ایکو کم کریں بھائی, آواز اس کا بڑھائیں, ہلکا سے ٹریبل بڑھا کے آواز بڑھا کے چھوڑ دیں. ڈاکٹر اقبال کے ایک شعر کے ارد گرد آج مجھے اپنی گفتگو کرنی ہے. اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جس کو تو بھاری سمجھتا ہے, بھاری, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میری بہنیں بیٹیاں میری بیٹھیں, سنیں آرام سے اور آپ بھی سنیں. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو, ایسا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. چونکہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک آدمی سے کہا کہ تم میرے یہاں نوکری کرو گے. اس کو نوکری کے لیے لے کے آئے, اچھی خاصی تنخواہ پر رکھا. کہا صاحب کام کیا کرنا ہے؟ کہا بس صبح یاد دلانا ہے کہ مجھے مرنا ہے, اور شام کو یاد دلانا ہے. چونکہ تم مجھے اگر یاد دلاتے رہو گے تو میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا کہ مجھے مرنا ہے. ایک دن حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اب تم میرے نہ آنا, آپ کی چھٹی ہے, میں آپ کو نوکری سے نکالتا ہوں. کہا حضور مجھ سے اچھا آدمی مل گیا؟ فرمایا نہیں, اب میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے, یہ مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ عمر کو مرنا ہے. اس کا مطلب صاف ہے, ہمارے بزرگوں نے یہ دنیا کو سمجھایا اور ہم سب کو سمجھایا, نیک بننا چاہتے ہو تو موت کو کثرت سے یاد کرو. چونکہ علم کا نور, علم کی برکت یہ سب تبھی ملتی ہے جب بندہ اندر سے مومن ہوتا ہے, اور مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو موت کو یاد نہ کرے. حضور نے ارشاد فرمایا, امی عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو شہید تو نہیں ہوں گے مگر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھیں گے. فرمایا ہاں, میرے امت میں جو 20 بار روز موت کو یاد کرے گا. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے, وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اپنی زندگی میں یہ بات آج سے, ابھی سے شامل کر لیں کہ کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, زندگی کی الجھن کسی انسان کو نہ بتائیں, نہ اس کو بیان کریں. چونکہ آپ جہاں بھی بتائیں گے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی. آپ جس کے سامنے بھی جا کے روئیں گے وہ آپ کو ایک دن ذلیل کرے گا. تو میرے سامنے آ کے رویا تھا, میں نے تیری پریشانی دور کی تھی. یاد رکھیں ادھر ادھر نہ روئیں. غوث العظم فرماتے سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے,
حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے، اور وہ اکیلا رب ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔ آپ کہیں بھی جا کر کسی مالدار کے سامنے روئیں گے، آپ کا راز وہ فاش کر دے گا اور آپ کی پریشانی بھی دور نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی رحمتیں کہتی ہیں تو جہاں بھی روئے گا، جس کے سامنے روئے گا، وہ تجھے گردن اٹھانے نہیں دے گا۔ میرے سامنے رو، وہ اٹھنے نہیں دے گا، میں جھکنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھے آرام سے، ایکو کم کریں بھائی، مائک بہت اچھا ہے آپ کا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے مائک کی بار بار تعریف کرو تو مائک اچھا کر دیتا ہے مائک والا، بہت اچھا مائک ہے بھائی، آپ ہلکا سا ایکو کم کریں۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ یعنی بیٹے پیر سمیٹو، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو آپ، مائک اچھا ہے بھائی، آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ کوئی بات نہ کریں، تھوڑی دیر سن لیں، آپ مہربانی کریں۔ ایک سجدہ، مولا علی فرماتے جو رب کے سامنے جھکتا ہے وہ سب کے سامنے، اور جو سب کے سامنے جھکتا ہے وہ رب کے سامنے۔ آپ یاد کریں، زیادہ الجھن ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سجدے میں سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نوافل پڑھنے سے، یعنی سجدہ کرنے سے بندہ اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ پھر بولتا بندہ ہے، زبان پھر اللہ کی ہو جاتی ہے۔ یہ نوافل، یہ سجود، یہ نماز جس کو ہم نے چھوڑا، ادھر ادھر اپنی پریشانی بیان کرتی نہیں، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ چاہے کتنی بھی زندگی میں ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا جتنے غم حضور نے سہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، مگر پوری حضور کی زندگی میں سرکار نے کبھی کسی کا کاندھا تلاش نہیں کیا۔ میرے نبی کو جب بھی روتے ہوئے دیکھا تو حدیث یہی بتاتی ہے نبی جب بھی روئے اپنے رب کے سامنے روئے۔ یہ ایک چیز جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کو آج آپ نے گانٹھ لگانی ہے، میری بہنیں بھی سن لیں اور آپ بھی سن لیں، سجدے کرنے کی عادتیں ڈالیں، کبھی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں، کوئی پریشانی آئے سب کو نہ بتایا کریں، اپنے رب سے بات کیا کریں، اس کے سامنے کہا کریں۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا، ایک آدمی تھا، بادشاہ تھا، سفر پہ جا رہا تھا، اس کو بڑا شکار کا شوق تھا اور شکاری تھا، وہ فطرتاً شکار کرتا تھا، بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کو شکار کا بڑا شوق تھا، اور شکاری کدھر چلا جائے شکار کی تلاش میں وہ کوئی خبر نہیں۔ وہ ایک دن بچھڑ گیا اپنے پورے ٹور سے اور اس طرف چلا گیا جدھر صحرا ہے، اور وہ صحرا میں جا کے کھو گیا۔ اس کا گھوڑا چلتے چلتے بیٹھا، اس کے کسی جانور نے کاٹا زہریلے اور وہ مر گیا۔ اب اس کا جب گھوڑا بھی مر گیا، کھانے پینے کا سامان ختم، بادشاہ ہے مگر پیاس کی وجہ سے زبان باہر کو آ گئی، دوپہر جیسی بڑھنے لگی، ریت تپنے لگی، اس نے دیکھا اس کو سراب، اس کو دھوکہ دینے لگی وہ ریت، یہ دوڑ کے جاتا ریت کو پانی سمجھ کے، مگر وہ ریت کے ذرات چمکتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ جیسے دریا ہے۔ یہ اس ریت کو پکڑ کے بار بار جب نا امید ہونے لگا تو ہاتھ اٹھا کے رو کے بولا مالک مجھے اس صحرا کی سخت موت سے بچا، مجھے زندگی دے دے۔ یہ رویا تو اس کی ہلکی سی آنکھ لگی، اللہ کا کرم ہوا تو اس نے دیکھا ایک جھوپڑی کے باہر ہے، اس نے جھوپڑی کے اندر گیا، زبان باہر کو ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، یہ کہہ کے اندر گیا۔ وہاں جو آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے پی لو۔ اس نے 3-4 گلاس پانی پینے کے بعد اطمینان سے بیٹھا، پھر کہا میں بادشاہ ہوں، یہ میری انگوٹھی رکھ لو، جب تمہیں کوئی پاس پیش آئے کوئی پریشانی تو آ جانا، تم کو بغیر روک ٹوک کے میرے دربار میں پہنچا دیا جائے گا، میں تمہاری تکلیف دور کر دوں گا، یہ میری انگوٹھی رکھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے انگوٹھی رکھ لی، 3-4 سال کے بعد اس کو کوئی تکلیف پیش آئی، اس نے سادی پہلی بات پہلے سوچی کہ اس انگوٹھی کو بیچ کے اپنا کام نکالوں، پھر کہا نہیں کیا پتا بادشاہ کی انگوٹھی ہے کتنی مہنگی ہوگی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا سفر کر کے، جب اس نے انگوٹھی دکھائی تو بڑی VIP ٹریٹمنٹ دیا گیا، اس کو مہمان خصوصی کے طور پر بغیر کسی روک ٹوک کے بادشاہ کے حجرے
حجرہ خاص میں پہنچا دیا گیا. وہ جب جا کے دیکھا تو بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے اور وہ سجدے میں رو رہا ہے. یہ واپس پلٹا, بادشاہ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کون آیا تھا؟ لوگ پکڑ کے لے کے آئے, یہ تھا. کہا تم کیوں آئے تھے, کون ہو؟ اس نے اپنی انگوٹھی دکھائی. اچھا تم وہ ہو, مگر آئے کیوں تھے اور تم جا کیوں رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے ایک پریشانی کی بات آپ سے کرنے آیا تھا, ایک تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا, پھر سوچا آپ کو اپنی تکلیف بیان کروں. کہا پھر یہ ہے جب میں یہاں پہ آیا آپ کو دیکھا تو آپ تو کسی اور کے سامنے رو رہے تھے, تو میں نے سوچا اس کے سامنے کیوں روؤں جو کسی اور کے سامنے روتا ہے. رونا ہے تو اس کے سامنے رونا ہے جس کے سامنے بادشاہ بھی روتا ہے. یعنی کبھی آپ کو ایسا لگے, دل گھبرانے لگے, صورت نظر نہ آئے, کوئی تکلیف آ جائے, تو اپنی زندگی میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنا. میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ 313 صحابہ اس طرف ہیں, بڑے دھیان سے سننا. ان کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں. ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں, ان کے ہاتھوں میں صرف کھجور کی ڈنڈیاں ہیں, لکڑیاں ہیں, اور 7 تلواریں ہیں. ان کے کسی کے دستے ٹوٹے ہوئے ہیں, کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے, اور ادھر 1000 لوگ ہیں, سب کے ہاتھوں میں نیزے, تلواریں. وہ پوری رات شرابیں پی رہے ہیں, بکرے بھون کے کھا رہے ہیں. ادھر مسلمان جنگ بدر میں تیار ہیں, 70واں رمضان ہے, رمضان کے روزے رکھے ہیں انہوں نے, وہ بھی کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے روزے رکھے ہیں. یہ میرے پیغمبر اسلام کے غلاموں سنو, میرے نبی پاک نے جب یہ دیکھا, کفار اپنے ہاتھوں میں رسیاں لے کے آئے تھے. کیا لے کے آئے تھے بولو؟ اے بھائی بیٹھ جاؤ, بھائی مہربانی کرو, اے بھائی بھیا بیٹھ جاؤ, مہربانی کرو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا بیٹھ جاؤ. اے بھائی بیٹھ جاؤ 2 منٹ. کیا مطلب ہے آپ لوگوں کو, کہاں جانا ہے؟ ختم کر دوں, میری تقریر ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کو؟ بتاؤ آپ لوگ, تھوڑا سا سپورٹ کیا کرو. اسی وجہ سے میں رات میں بہت زیادہ رات میں تقریر کرنے کا مزاج نہیں رکھتا, اور کوئی بات نہیں. اب تو لوگ بڑی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, تقریر میں کتنے وقت بھی کر لوں گا, مگر میرا خیال یہ رہتا ہے کہ تازہ وقت میں لوگ کوئی صاحب سن کے چلے جائیں, تھکان ہونے لگتی ہے. آپ چھوڑیں تو ختم کر دیتا ہوں میں, انشاءاللہ پھر کبھی تقریر کر لیں گے. آپ تھک گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. بتائیے کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ سبحان. بیچ میں کسی کو ڈسٹرب کرنا اچھی بات نہیں نا. میں نے پہلے آپ سے کئی مرتبہ کہہ دیا, بلکہ رک گیا میں کہ جسے جانا چلے جائے. تکلیف ہوتی ہے نا میں آپ لوگوں سے. میرا پوری بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھول گیا میں کیا کہہ رہا تھا میں. یہی مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ہم لوگ جب شاعری سنتے ہیں تو بڑے دل سے سنتے ہیں, اور بڑا اس میں ہم کو تھوڑا سا جوش ووش بھی آتا ہے, مگر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے دلوں میں وہ اتنی بات اثر نہیں کرتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی پکا نمازی آدمی, اگر اس کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو وہ بے چین رہتا ہے پوری رات. اس کو تکلیف ہوتی ہے, یار میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اور اگر ایک بے نمازی آدمی, وہ تو اذانیں ہوتی رہتی ہیں, ڈھیٹ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ عزتیں, اس کا دل برباد ہو گیا. دلوں کے اوپر علاج کیجیے. میں کس کی بات کر رہا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ حضور کو میں نے دیکھا کہ سرکار نے سجدہ کرنا شروع کیا. جہاں مسجد عریش ہے وہاں حضور نے اپنا سر رکھا ہے سجدے میں, اور حضور کی جو چادر ہے, اب دیکھو ادھر 313 ہیں, ان کے پاس دولت کوئی نہیں, طاقت دنیا بھی کوئی نہیں, کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھ کے. پھر ہم روزے رکھنے والے رمضان کے مہینے میں دیکھو جوان جوان لوگ سحری کھاتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے. ایسی بدتمیزی ہمارے یہاں آ گئی ہے رمضان کے مہینے میں. یہ میرے صحابہ اکرام ہیں, میرے حضور کے عاشق, میرے حضور کے یار, حضور کے وفادار. ایسے عاشق اللہ نے اپنے حبیب کو یا بڑے چن کے دیے کہ 313 ہیں, مگر ایسا اللہ کے اوپر توکل ہے, ایسا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے کہ کھجور کی لکڑیاں لے کر میرے نبی نے آج سجدے میں سر رکھا ہے,
اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں نبی کو اس دن جتنا روتے ہوئے دیکھا اتنا کبھی نہیں دیکھا. کفار مکہ ہاتھوں میں اپنے رسیاں لے کر کے آئے ہیں, اس سے نبی کو باندھ کے لے کر کے جائیں گے. ان کی حیثیت ہی کیا ہے, 2 منٹ میں ایسے مسل لیں گے جیسے چوٹی کو مسلا جاتا ہے, ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. ادھر میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا. حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک کے سر سے چادر نیچے کو آتی ہے, میں اوپر رکھتا ہوں, پھر حضور کے اوپر سر سے چادر نیچے آتی ہے, پھر میں اوپر رکھتا ہوں, یہاں تک کہ حضور کی آنکھوں کے آنسو سے وہاں کی ریت بھیگنے لگتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رب کی بارگاہ میں جو سجدہ کیا ہے اس سجدے کی بات الگ ہے. میرے نبی پاک کیا عرض کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. یعنی میرے نبی پاک آج اتنا روتے ہیں, حضور کی آنکھیں سوج رہی ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں میرے رب اے میرے پروردگار, یہ 313 میں نے جو طائف میں تکلیفیں اٹھائیں اور جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں اور جو میری پنڈلیاں پھاڑ دی گئیں, جو میرے اوپر پتھر مارے گئے, جو میرے بچے بھوکے پیاسے رہے, تو میں نے پوری زندگی کی کمائی سے یہ 313 یہ میں نے جمع کیے ہیں مالک. اگر یہ میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا علی, میرا بلال, میرا طلحہ یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے, اے میرے رب دیکھ تو میرے غلاموں کو ان کے پیٹوں میں کھانے نہیں, انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس کے تیرے نام پہ آئے ہیں, ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. میرے نبی عرض کرتے ہیں مالک یہ 313 تیرے محبوب کی پوری زندگی کی کمائی ہے, جو میں نے تکلیفیں اٹھا اٹھا کے اگر یہ آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ کر کے اپنے غلاموں کو یہ کہا تھا کہ جب تم اپنے سارے کام کر سکو تو سر سجدے میں ضرور رکھنا, اپنے رب کے سامنے ضرور رونا, اس کے سامنے یہ ضرور عرض کرنا کہ مالک میں کمزور ہوں, تو طاقتوں والا پروردگار ہے, تو بے پناہ طاقتوں والا پروردگار ہے. اس کے سامنے ضرور گر گرانا, تبھی تمہاری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائیں گے. اے میرے نبی کے غلاموں, میرے نبی پاک روتے چلے جا رہے ہیں, اے میرے مالک میرے غلاموں پر کرم فرما, میرے عاشقوں پر کرم فرما. حضور نے چہرہ اٹھایا, میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. میرے نبی نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ادھر ہوا چل رہی ہے. حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسی ہوا ہے, ریت اڑتی ہے. فرمایا علی ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے 500 فرشتوں کے ساتھ, مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے ہیں. ادھر اس کے بعد ادھر ہوا چلی, کہ اب یہ حضور کیسی ہوا ہے. فرمایا یہ بھی ہوا نہیں ہے, یہ بھی میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ اترے ہیں. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یاد کرو مسلمانوں کہ جب تم نے اپنے رب کے سامنے سجدے کیے تھے اور جب تمہیں اپنے رب پر بھروسہ تھا, تم 313 اٹھے تھے. تمہارے نبی نے کہا تھا مسلمانوں اللہ کی مدد آ گئی, کھجور کی ڈنڈیاں لے کے غلام مصطفیٰ چلے ہیں, ان کے پیٹوں میں کھانے نہیں ہیں مگر دل میں ایمان اتنا مضبوط ہے. کہتے ہیں چلو مسلمانوں. مسلمانوں نے اپنے کھجور کی ڈنڈیاں اٹھائیں, ادھر تلوار اور نیزے اٹھے, ادھر وہ بولے کفار مکہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس ہتھیار ہے. وہ کہنے لگے ہمارے پاس محبوب رب پروردگار ہے, ہمارے پاس, انہوں نے کہا ہمارے پاس طاقت ہے, کہا ہمیں حضور سے محبت ہے. کھجور کی ڈنڈیاں جب اٹھی ہیں تو تلواروں کے مقابلے میں تاریخ گواہ ہے, اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان نظروں میں نجستی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, چشمے فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا جیسا آمنہ کے لال نے دکھایا ہے کہ کھجور کی ڈنڈیاں تلوار والوں کو گرا رہی ہے, تلوار والے کٹ کٹ کے گرتے ہیں. ادھر میاں پسپا ہونے لگے, میدان چھوڑ چھوڑ کے جب کفار مکہ بھاگے, انہی بھاگتے ہوئے میں موٹا امیہ بھی تھا جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کے کہتا تھا بول بلال اسلام چھوڑے گا. جب وہ امیہ ذلیل بھاگا, بلال اس کے پیچھے پیچھے دوڑے اور جا کر کے اس کے منہ پہ گھوسا مارا. وہ زمین پہ گر کے بلال کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا بے دیکھتا کیا ہے, یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
اصلاح معاشرہ کانفرنس اولاد غوث اعظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کہاں گئی وہ بیٹیاں وہ بہنیں اور وہ کہاں گئے مرد. نوجوانوں آج کل ایک بہت بڑا مسلمانوں میں بھی معاملہ ہو رہا ہے. کئی میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا, انہوں نے بھی خودکشی کر لی. اسلام اس کو حرام کہتا ہے. حضور نے فرمایا جس چیز سے وہ اپنے آپ کو مارے گا اسی سے قیامت تک عذاب ملتا رہے گا. مگر نوجوان, اگر تجھے خودکشی کی طبیعت ہے تیری اور تو کہہ رہا ہے اب کوئی صورت نہیں ہے, تو میری ایک بات رک لے, ٹھہر جا, 2 منٹ کی بات ہے, پھر تیری مرضی اپنی ہوگی کہ تو کیا کرے گا. یہ حرام کام ہے, تجھ کو نہیں کرنا. مگر میرے بھائی, اگر تو سوچ رہا ہے سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, تو ایک بار, بس ایک بار اپنے رب کے سامنے ایک سجدہ ایسا کر جس میں تو کھل کے رو اور یہ کہے مالک مجھے میری بیوی نے بھی چھوڑ دیا, میرے بھائی نے بھی چھوڑ دیا, دنیا میں مجھے کوئی اب جینے نہیں دینا چاہتا اور میں مرنا چاہتا ہوں. میرے مالک تو میری 70 ماؤں سے زیادہ مہربان پروردگار ہے. ایک بار کھل کے اس سے کہے مالک میری طبیعت یہ ہے کہ میرے حل صرف یہ ہے کہ میں مر جاؤں, حالانکہ تو کریم ہے. ایسے اس کے سامنے رو کہ پھوٹ کے رونے لگو, بے تکلف ہو کے. کسی امیر کے سامنے تو بہت روئے میری بہن, تو کئی لوگوں کے سامنے روئی ہوگی, مگر ایک بار میرے بھائی تو بھی ایک بار زندگی میں اپنی جب ایسا وقت آئے تو ایک بار اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور اس سے کہنا مالک مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, اب تو میرا کریم ہے. میرا ایمان کہتا ہے تیرا سر سجدے سے بعد میں اٹھے گا, میرے رب کی رحمتیں تیرے اوپر پہلے آ جائیں گی. چھڑاؤ میری بہنوں میری بیٹیوں سے پوچھو انہوں نے کیا کیے. اب سجدے نہ تو یہ کرتی ہیں, نہ ان کی بیٹیاں کرتی ہیں, نہ ان کے بیٹے کرتے ہیں. اب تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی PUBG یہ وہ دنیا بھر کے گیم. بچوں کے رونے پر کیا دیتے ہیں؟ موبائل. توبہ توبہ, یہ موبائل 5-6 گھنٹے سے زیادہ چلانا, 4 گھنٹے سے زیادہ, یہ ایب نارمل ہے. علاج اس کا ہونا چاہیے. ڈاکٹر کہتے ہیں جو 4 گھنٹے سے زیادہ موبائل کو ٹائم دیتا ہے, یا اس سے بھی 3 گھنٹے, بعض کہتے ہیں 4 گھنٹے. اور یہ ڈرگس ہے, بیماری ہے. اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہا ہے. باتھ روم میں بھی بندہ موبائل چلا رہا ہے, لیٹرین میں جا رہے ہیں لوگ موبائل لے کر. حالانکہ لیٹرین میں بہت دیر تک بیٹھنا دماغ کو کمزور کرتا ہے, یادداشت بیکار ہو جاتی ہے انسان. مگر وہ کیا کر رہا ہے؟ موبائل. موبائل. بچہ رویا, لو بیٹے موبائل. بچہ رویا, بیٹی روئی, لے بیٹی موبائل. کیمبرج یونیورسٹی نے کہا بچے کے رونے پر جو عورتیں موبائل دیتی ہیں, موبائل نہیں دے رہی ہیں, ڈرگس دے رہی ہیں. ڈرگس, زہر دے رہی ہیں اپنے بچوں کو, دشمنی نکال رہی ہیں ان کے ساتھ. چونکہ یہ بچے پھر پوری طرح سے معاشرے کو اچھے, یہ بچے جانور کے بچے پیدا ہوتے ہیں, ماں کو پہچان لیتے ہیں, بھینس کے بکری کے, مگر انسان کا بچہ جو پیار دیتا ہے اسے ہی ماں سمجھتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت پہلی مرتبہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور دودھ کے ساتھ نبی پر درود بھی پڑھ دے, اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا. مگر اب یہ بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, یہ پاگلوں کی طرح ہونے لگے. ان بچوں سے موبائل لے لو, روئے تو رونے دو. ماں باپ خود اپنے آپ کا موبائل کا پیچھا چھوڑیں, اس کھلونے سے باہر آئیں, اس جھنجھنوں کو چھوڑیں. یہ ایسا لگا کہ میاں یہ اوچھے کو کھلونا مل گیا, آپ نے موبائل موبائل ہر وقت موبائل. تھوڑا بچیے تھوڑا میری طرف آئیے. میری بہنوں سنو, کرناٹک میں ایک بچہ پاگل ہو گیا, اور جب وہ پاگل ہوا تو ڈاکٹر نے اس کو دیکھا, 5-6 سال کا بچہ ہے. کہا بیٹے تمہاری ماں کہاں ہے؟ کہا لگا PUBG کے اندر ہے میری ماں. تیرا باپ کہاں ہے؟ بچہ رو کے بولا میری ماں بھی PUBG کے اندر, باپ بھی, اور رونے لگا. اور ماں رو کے بولی میرے لال, میرے لاڈلے اکیلا بیٹا ہے تو, یہ تو کیا بات کرتا ہے, میں تیری ماں ہوں. باپ
بات کر رہا ہے مگر وہ ماں باپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے. موبائل دو, میری ماں اسی کے اندر ہے, میرا باپ اسی کے اندر ہے. ڈاکٹر بولا اب کچھ نہیں ہونے والا, تم نے جس کے حوالے کیا یہ اسی کے حوالے ہو گیا, کوڑا کاغذ ہے. تم نے موبائل دیا, تم گھر پہ آ کے بچوں سے ساتھ تم نے ٹائم اسپینڈ نہیں کیا, ان کے ساتھ تم نے ٹائم نہیں دیا. تم نے بھی میری بہنوں جدھر تم نے جس کے حوالے کیا کہ دلی کی سرزمین پہ ایک سید زادی عورت ہے, رات کا وقت ہے, سجدے میں رو رہی ہے. یہی ہوتا ہے. دیکھو اگر کوئی سید ہے تو دو چیزیں اس کے اندر لازم ہوں گی, اس کے اندر دو سین ضرور ہوں گے, ایک تو سخاوت والا سین, ایک سجدے والا سین. یہ سید زادی رات کا وقت ہے, سجدہ کر رہی ہے, یہ روتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے رونے کی آواز تھوڑی بلند ہوئی تو اس کا 8 سال کا بچہ اٹھا, اس کے نزدیک جا کے بولا, سلام پھیرنے کے بعد پوچھا, امی جان کیوں رو رہی ہیں آپ؟ ماں بولی, بیٹے تم اٹھ گئے کہاں؟ کہا بیٹے ابھی ہاتھ پہ چھپکلی چڑھی تھی. پھر مجھے یاد آیا, آج چھپکلی تو ہٹا دی, کل قبر میں جاؤں گی تو کوکروچ سے ڈرتی ہیں عورتیں, باتھ روم میں نہیں جاتی جس میں کوکروچ ہو, اس باتھ روم میں نہیں جاتی جس میں چھپکلی ہو. تو اس قبر میں جانے کی کوئی تیاری ہے جس میں بڑے کیڑے ہیں, بڑی تنہائیاں ہیں, بڑا ذلت کا سامان ہے؟ وہ کہنے لگی, میں سوچتی ہوں بیٹے آج یہ کیڑا ہٹا دیا, کل میرے لال جب میں قبر میں جاؤں گی اور جب کیڑے ناک اور منہ کی طرف آئیں گے تو میں کہتی ہوں رب قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا, میں تیری کمزور بندی ہوں. بچہ 8 سال کا تھا, دل پہ دھکا لگا, رونے لگا. ماں نے کہا کیا ہوا بیٹے؟ اماں تم تو بڑی ہو, میں تو بہت چھوٹا ہوں, میں قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ سجدے کرنا, تم کو بڑا لطف آئے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان سے باتیں کیا کرو, ان کو دین کی باتیں بتایا کرو. میری طرف دیکھو, ماں روک کے کہنے لگی بیٹے, تو بیٹا بول رویا. ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر, اللہ بچائے گا قبر کے عذاب سے. بیٹا سجدے میں جا کے جب رویا نا تو ماں بھی پھوٹ پھوٹ کے روئی, مالک میرا یتیم بچہ ہے, میں بیوہ عورت ہوں, میرے اوپر کرم کر. یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کر لینا تیرا کام ہے. مالک میرے بچے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. بچہ اور ماں روز روتی رہی. ماں بوڑھی ہو کے انتقال کر گئی, بچے کا رنگ بھی دلی پہ چڑھا, بچے کا بھی وصال ہو گیا. مگر کائنات جا کے دلی میں جا کے دیکھو, بادشاہوں کی عورتوں کی قبروں کے نشان نہیں ہے, مغلوں کی اور شہزادیوں کے نشان مٹ گئے, ان کی قبریں نہیں ملیں گی. مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے. ہر بدھ کے دن ہر ہفتے اس کے یہاں میلہ لگتا ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے, اور کریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی تو قبریں ڈھونڈو گے تب بھی نہیں ملیں گی, اس میں نشان مٹ گئے. مگر اس کی بیٹے کی قبر پر آج روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, اولاد غوث اعظم, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میری بہنیں, میری بیٹیوں سے میں عرض کر رہا تھا, کہاں گئیں وہ بیٹیاں جو نمازوں کی پابند تھیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے, مائیں چھوڑ, 2 طرح کی عورتیں ہیں مسلمانوں میں, دھیان سننا, 2 طرح کی لڑکیاں, عورتیں دونوں, سب کہہ رہا ہوں, وہ ایک ہر ایج کی عورت. ایک تو وہ بے غیرت بے شرم عورت ہے, سمجھو, جس کو کتنا بھی کوئی کہہ لے وہ پردہ کرے گی نہیں. ٹھیک توجہ ہے آپ لوگ نہیں؟ دیکھو 2 ہی کیٹیگری, تیسری کوئی کیٹیگری, کتنا بھی کہہ لو پردہ کر نہیں کرے گی. میری بہنوں, میری بیٹیوں کو سمجھاؤ, فٹنگ کا لباس پہننا یہ حرام ہے. بلکہ یہ جو آستین کھلی بھی کپڑے چل رہے ہیں یہ تو سخت حرام ہے, سخت ناجائز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عورت اگر وضو کرنے گئی ہے, اس کو وضو کرنے کے لیے اپنی یہ جو ہے وہ کلائی کھولنی ہے, اور غیر محرم اس کو دیکھ رہے ہیں, یعنی اس کو جو جن سے پردہ ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. اب اگر وہ ہاتھ کھولے گی تبھی وضو کرے گی, اور وہ اس پانی کے علاوہ کوئی صورت ہے ہی نہیں, تو علماء نے یہ لکھا ہے پھر وہ تیمم سے نماز پڑھے, پھر وہ وضو نہ کرے. اب ان میری بہنوں کو, بیٹیوں کو سمجھاؤ, یہ جو بے پردہ ہیں, تو ایک وہ عورت ہے جس کا باپ, اس کا بھائی اس سے کہہ بھی رہا ہے, پھر بھی پردہ نہیں کر رہی ہے. بازار میں بے پردہ, مزار پہ بے پردہ,
شادی میں بے پردہ، لوگوں کے سامنے بے پردہ، اپنے گھر میں بے پردہ، ہر جگہ جہاں بھی اس کو موقع مل رہا ہے بے پردگی کر رہی ہے. ایک تو یہ لڑکی ہے، ایک دوسری ہے، اسے کوئی کہہ نہیں رہا ہے بے پردہ رہو مگر پھر بھی بے پردہ ہے. ایک وہ لڑکی ہے جو اسکول کے باہر کھڑی ہے، کالج کے باہر کھڑی ہے، اس کا کالج مینجمنٹ کہہ رہا ہے یا تو تم برقع اتارو یا تم پیپر دو گی. بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایگزام میں بیٹھو گی یا اپنا یہ حجاب اتارو گی؟ اس نے اس کی طرف اٹھایا اس کاپی کو اور اس کے منہ پہ مار کے کہا لے اپنے پاس رکھ اسے، میں تیری نوکر نہیں ہوں، میں تو مدینے والے کی نوکرانی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک لڑکیاں دونوں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مگر ایک وہ ہے جو پردہ کرنا اور ایک چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے. دونوں کا بیک گراؤنڈ چیک کریں تو پہلی کا بیک گراؤنڈ میں گانے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں. امی ابا بھی بے غیرت ہیں، امی ابا کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بے غیرتی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہے. اماں کافی بوڑھی ہو گئی ہے مگر پھر بھی میک اپ کر کے شادیوں میں جاتی ہے. ان بے غیرتوں کو بتاؤ جب ایسی ماں ہوگی لے کے جا رہی ہے، ماں فلم بھی دیکھ رہی ہے، گھر میں افسانے چل رہے ہیں، فلم چل رہی ہے، بچی یہی سب گندگی دیکھ کر کے بڑی ہو رہی ہے. اس کے گھر میں پردے کا کوئی رواج ہے نہیں، کوئی شرم و حیا ہے نہیں. اور دوسری بچی کون ہے؟ سنو، دوسری بچی کے گھر میں حضور کی بیٹی کی باتیں ہوتی ہیں، سیدہ زینب کی باتیں ہوتی ہیں، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. خاتون کربلا کی باتیں ہوتی ہیں اس کے گھر میں کہ سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں. اب تو کون قرآن پڑھتا ہے؟ اب تو میاں میں ایک گھر میں گیا نا، ایک صاحب بولے میرے گھر میں کوئی جادو وادو کرایا ہوا ہے. اچھا میں ان کے گھر کھانا کھانے گیا تھا، انہوں نے مجھے دنیا بھر کی پنچایت سنائی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں تو یہ سب باتیں جانتا بھی نہیں ہوں. بولے آپ ذرا دیکھیے جادو کون سا؟ میں کہہ لگا یار میں نے آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، میں افسوس میں رہا کہ میں کہاں پھنس گیا. مگر پھر وہ بولا میں اس کی بی بی سے لے کے آیا یہ تعویذ فلاں میاں کا ہے، یہ تعویذ فلاں میاں کا ہے، یہ فلاں کا تعویذ ہے، یہ فلاں، ہم نے اس کا موم جامہ کر لیا مگر ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارے گھر میں بڑا قسم کا جادو ہے. میں اندر گیا کمرے میں نے کہا ذرا قرآن شریف اٹھاؤ. قرآن شریف جب اٹھایا تو اس کے اوپر دھول جمی ہوئی تھی، میں نے اس کو سینے سے اللہ کے کلام کو، اور میں ہلکا پھلکا رونے لگا. مسلمان ہوں نا، مجھے افسوس ہوا. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہا اس وجہ سے جب میاں کے تعویذ کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کے اوپر موم جامہ لگایا جا رہا ہے، ان کو خوشبو لگائی جا رہی ہے، اور جب قرآن شریف کے اوپر دھول جم جائے تو یہ قوم برباد نہیں ہوگی. قرآن میں ہر چیز کی شفا ہے، قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، یہ بدن کی بیماری کے لیے بھی ہے، روحانی بیماری کے لیے بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کوئی بدن کی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج قرآن میں موجود نہیں ہے، اور کوئی روح کی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج قرآن میں موجود نہیں. مگر قرآن کو اب کون پڑھتا ہے؟ کہاں گئی وہ عورتیں جو قرآن پڑھتی تھیں؟ کہاں گئی؟ لوگ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا ہے. میں کہتا ہوں جلد بازی نہ کیا کرو، بات پوری کہا کرو. پوری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے علی نے فاقے کر کے مدینے میں قرآن پڑھا ہے، اور فاطمہ نے چکی چلا کے قرآن پڑھا ہے، پھر حسین ابن علی نے کربلا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، اولاد غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہمارے قرآن سے تو ہدی للناس، قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے صرف نہیں. قرآن غیر مسلم کی لڑکی کی سہیلی بن گئی مسلمان لڑکی. ابھی کوئی 20-25-50 سال پرانی بھی بات نہیں ہوئی ہے، وہ بن گئی سہیلی. تو اس نے دیکھا اس کی سہیلی قرآن پڑھتی ہے، اس کے گھر گئی کیا پڑھتی ہو؟ اللہ کا کلام ہے. کہا اچھا مجھے پڑھا دو گی؟ کہا میری امی سے پوچھ لو. وہ اپنی والدہ سے جا کے بولی اس کی آپ مجھے پڑھا دیں گی؟ کہا ٹھیک ہے، تم اپنے گھر ذکر نہیں کرو گی تو پڑھا دوں گی. کہا ٹھیک ہے. اچھا اللہ کا فضل یہ دیکھو، غیر مسلم کی بیٹی نے مسلمان کی بیٹی سے پہلے قرآن پڑھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سبحان اللہ. اچھا پڑھ لیا تو اس نے کہا میں اب حافظہ کروں گی. تو بولی میں بھی کروں گی. یہ حافظہ کب بن گئی
کب یہ حافظہ بن گئی، کب اس کے گھر میں اس کے دل میں ایمان آ گیا، اس کو جوان ہو گئی، قرآن کی حافظہ، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، شادی کا وقت قریب آیا، رونے لگی، اور جب روئی اپنی مولانی کے پاس جا کے، اپنی باجی کے پاس، آپ نے مجھے قرآن پڑھایا، میں مسلمان ہوں اندر سے، مگر میری شادی جس کے ساتھ ہو رہی ہے بڑا کٹر دشمن ہے مسلمانوں کا، وہ نام تک سننا پسند نہیں کرتا، میں نے سنا ہے اگر میں نے کسی کو بتایا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس کی باجی بولی تو جس قرآن کو پڑھتی ہے نا فکر نہ کر، یہی تیرے لیے کافی ہے، یہی قرآن تیری مدد کرے گا، یہ قرآن لے جا اپنے گھر لے جا، چپکے سے پڑھتے رہنا، اس کا آدمی چلا جاتا، شادی ہو کے آ گئی اپنی سسرال میں تو یہ قرآن پڑھتی، 10 سال تقریباً ایسے ہی وقت گزرا، چھپا چھپا کے نماز بھی پڑھتی، چھپ چھپ کے قرآن بھی پڑھتی، ظاہر میں لگتی اپنے مذہب کی تھی، اسلام کی، اور ایک دن اس کا آدمی کی طبیعت بگڑی تو وہ اسپتال سے واپس آیا، رونے لگا، بی بی نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کینسر بتا دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد تم مر جاؤ گے، اب تم اتنی خوبصورت اور اتنی نیک میری بی بی اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے، بس اپنے بچوں کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ 2-3 مہینے کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا، مر جاؤں گا، یہ کہہ کے یاد رکھو لوگوں صرف تمہاری دنیا نہیں ہے، جا کے اسپتال میں دیکھو، جاؤ جا کر کے دیکھو، پی جی آئی میں جاؤ، دیکھو دلی ایمس میں کیسے کیسے اسپتالوں میں گردوں کے مریض پڑے ہیں، کیسے کیسے کینسر کے مریض پڑے ہیں، جنہیں زندگی جن کی مشکل ہے، وہ کہتے ہیں کاش تھوڑا موقع مل جاتا، اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے، کاش ہمیں وضو کرنے کا مہلت مل جاتی، ابھی اسپتالوں میں پڑے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ آدمی کہنے لگا مجھے اپنی بی بی سے کہنے لگا مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پر، اور پر مجھے موت کا غم ہے۔ عورت بولی اگر آپ میری ایک بات مانے تو آپ کا علاج میں کر سکتی ہوں۔ کہ تم کوئی ڈاکٹر منع کرتا ہے؟ کہ آپ مان تو لیں، مرتا کیا نہ کرتا، میں تمہاری ایک بات مان لوں گا۔ بولو کیا؟ کہ بس آپ کو میری ایک بات ماننی، علاج آپ کا میں شروع کر دیتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اندر گئی اور اس نے پھر جو ہے نا قرآن شریف کھولا، اس نے دیکھا تھا جب اس کے ہاں کوئی آتا تھا تو اس کی جو ملانی تھی نا سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کو دم کرتی تھی، اس نے جو ہے نا وہ الحمد شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچی تو یہ رونے لگی، کہنے لگی مالک میں تجھے پوچھتی ہوں اور تجھ سے مدد چاہتی ہوں، اے رحمان و رحیم، اے کریم کرم کرنے والے، بے پناہ طاقتوں والے، میرے آدمی کو شفا دے دے۔ ایسی روئی، روتے 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 روز پانی پلاتی تھی، اور بڑا زمانہ ہو گیا تھا اس کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے 3 مہینے لگاتار پانی پہ پھونک پھونک کے پلاتی رہی، اور 3 مہینے کے بعد آدمی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو جا کے اسپتال گیا، واپس آیا تو مسکرا بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ بی بی نے کہا کیا ہوا؟ روتے ہو بھی مسکراتے بھی ہو؟ کہ تو نے مجھے کیا پڑھ کے سنایا؟ کہ کیا ہوا؟ کہ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے کہا ہے ایسا لگتا ہے تیرے جسم میں کبھی کینسر تھا ہی نہیں، تو نے مجھے کیا پڑھ کے سنا دیا؟ عورت رو کے بولی تم برا تو نہیں مانو گے؟ کہ نہیں۔ کہ جس نبی سے تم نفرت کرتے ہو اسی کے اوپر جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اسی قرآن کی ایک سورت کو پڑھ کے میں نے آپ کو پلایا ہے، اب برا نہ ماننا۔ آدمی آکے بڑھ کے بولا ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ ارے جس قرآن کو میں مانتا نہیں تھا تب مجھے شفا ہو گئی، مانوں گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ آج بھی آج تو اس میاں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی اس میاں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میاں لوگ مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں، مرید غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میاں لوگوں کے پاس مرسڈیز ہے بڑھیا بڑھیا، ڈرا ڈرا کے دھندا کر رہے ہیں لوگ۔ اب تو کچھ ایسے بھی میاں ہیں، میری بات اس میاں لوگوں تک پہنچا دو، یہ جو اپنے آگے سجدے کرا رہے ہیں معاذ اللہ۔ دیکھو آپ، اور وہ میاں نے ایک تو اتنا بڑا خبیث ابلیس ہے، وہ بدتمیز پیر، اس کا نام نہیں لے رہا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، مگر یہ تھوڑا سا لے نہیں رہا ہوں نا، تو وہ سمجھ تو جائے گا نا میں کسی سے کہہ رہا ہوں۔ وہ جب نہیں ہوتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کی مسند کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سجدہ تعظیم کی نیت سے اگر اس کے مرید کرتے ہیں تو یہ تو حرام ہے، اور معاذ اللہ اگر اس نے عبادت کی نیت سے کر رہے ہوں تو وہ سارے کافر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایک اونٹ پاگل ہو گیا مدینے میں، سب کو مار رہا تھا، اور صحابہ نے حضور سے عرض کی حضور ایک اونٹ بڑا درندہ ہو گیا، لوگوں کو مار رہا ہے، پاگل ہو گیا۔ تو حضور گئے نا، تو حضور کی طرف دوڑا، صحابہ ڈر گئے کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سرکار کی طرف آیا،
قدموں میں سجدہ کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ جانور ہو کے سجدہ کرتا ہے تو ہمارا تو زیادہ حق پہنچتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اگر میں مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ جب حضور کو سجدہ نہیں کر سکتے تو تیری پیر صاحب کی حیثیت کیا، اوقات کیا؟ یہ وہابی دیوبندیوں کو دیکھو، یہ لگاتے ہیں وہاں پر فیس بک پہ یہ پیر بریلوی پیر، یہ بریلوی پیر ہے جسے آپ پیر کہہ رہے ہیں؟ ہمارا بریلوی پیر ویر نہیں ہے، یہ تو کوئی جاہل ہے، کسی بدتمیز آدمی کی ویڈیو ہے، وہ ناچ رہا ہے صاحب، وہ قوالی اذان ہو گئی مگر میاں نے جیسی ڈھولک پہ تھاپ سنی ہے میاں پہ رنگ چڑھ گیا۔ میاں جو ہے نا جیسے سانپ جو ہے نا بین کو سن کے کربٹیں بدلتا ہے، ویسے ہی جیسے ہی قوال شروع ہوا وہ داڑھی منڈا بدتمیز، وہ بے وضو آدمی وہ ادھر بیٹھا ہے، وہ ہاتھ پہ وہ ڈھولک پیٹ رہا ہے، ادھر وہ میاں پہ رنگ چڑھ رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب تماشا بنا دیا ان لوگوں نے۔ یہ ہمارا پیر ویر نہیں ہے، خدا کی قسم اگر یہ سجدہ روا ہوتا کسی پیر کو تو سب سے پہلے جو مرید سجدہ کرتا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوتا۔ خدا کی قسم یہ جو آپ نے لگایا ہے دنیا بھر کی چیزیں، یہ ہمارا پیر ویر نہیں ہے، یہ بریلوی پیر نہیں ہے جسے آپ اپنا بریلوی ہمارا نام لکھ رہے ہو۔ ہمارے تو بریلی کے وہ پیر ہیں جن کا نام ہے حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان میاں۔ وہ گجرات کی ایک سرزمین پہ گزر رہے ہیں، ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے وہ پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، آواز پیدا نہیں ہو رہی ہے، اوپر ایک غیر مسلم آدمی لیٹا ہے اور کہتا ہے او مولانا یہ جو ہلکے ہلکے پڑھ رہے ہو یہ زور سے تو پڑھو۔ کہا نیچے کو آؤ۔ وہ میاں 15-20 لوگ تھے، سب غیر مسلموں کے وہ رہنما تھے، ان کے گرو تھے۔ کہنے لگا یہ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا زور سے پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے جب زور سے پڑھنا شروع کیا وہ پارہ 13 بھی اسی اللہ کے ذکر میں ایسے لگے کہ وہ 15 لوگ ایک بار ایمان لے کر کے آئے اور کہنے لگے جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے ذکر میں ایسی برکتیں ہیں تو پھر بغداد کے غوث اعظم کے ذکر کا عالم۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، فیضان حضور مفتی اعظم ہند۔ 5 منٹ کی گفتگو اور کر لوں، ختم کروں، بتاؤ دل لگ رہا ہے؟ ہاتھ دونوں اٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے کسی پیر کی بیعت ہی جائز نہیں، بلکہ اکثر آج کے زمانے میں لوگ مرید ہو ہی نہیں پا رہے ہیں، ایسی جنجنا ادھر سے بج رہا ہے، نہ یہ شریعت کے حساب سے مرید ہے نہ یہ پیر ہے۔ ایسے پیروں کے جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ایک بار میں خراب پیروں کے خلاف تقریر کر رہا تھا، ایک اچھے پیر کو برا لگ گیا، میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، وہ آ گئی رضوانہ، لا حول ولا قوت۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ کو کچھ کہا، چور کی داڑھی میں تنکا بھی ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ پیروں کے اتنا خلاف کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو خود پیر ہوں، میرے بابا پیر، دادا پیر، پردادا سارے سب، مگر پیر صرف راہبر ہوتا ہے، منزل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، منزل رب ہے۔ بے شک بے شک، جلدی بولو۔ بے شک۔ اب ایک تو لڑکی وہ ہے جو پردہ کرنا اور ایک پردہ کر رہی ہے۔ قرآن کون پڑھ رہی ہیں؟ سیدہ زینب۔ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ میری بہنیں 6 سال کی بچیوں پہ یہ ٹرائی کریں، انشاءاللہ گھر میں پردے کا برکتوں کا ماحول ہو جائے گا۔ قرآن پڑھ رہی ہیں، نبی کی نواسی، دوپٹہ گر گیا، سیدہ فاطمہ نے آ کر کے دوپٹہ رکھا۔ زینب نے پوچھا امی جان آپ نے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھ دیا؟ کہا زینب وہ نانا ناراض ہو جائیں گے، اس بچی سے ناراض ہو جاتے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی۔ سیدہ زینب روئی اور روئی سن کے، حساس باپ کی حساس بیٹی سیدہ فاطمہ آئیں، کیوں روتی ہے میری زینب؟ امی جان نانا سے کہہ دینا اس بار معاف کر دیں، اگلی بار زینب اپنی گردن تو کٹائے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی۔ کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے، حسین کی بہن کے ہاتھ سر سے چادر چھینے گی، انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھکا اور پھر اپنے باپ مولا علی کی طرف کو دیکھ کے کہا اے میرے بابا علی ذرا کربلا کی طرف نظر تو اٹھا کے دیکھیں، آپ کی وہ زینب کھڑی ہے، جب میں چلتی تھی کوفے میں، جب میں چلتی تھی مدینے میں، مکے میں، آپ فرماتے تھے حسنین یعنی حسن حسین جاؤ میری بیٹی کے پاؤں کا نشان مٹاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے۔ مولائی مولائی مولائی، یہ نئی بات چلا شمجھ کر دی۔
ہم سب اہل سنت ہیں، یہ کیا نئی بات ہے؟ ادھر وہ اجمیر کے بدتمیز کچھ اور بھی ہیں، ان کے گھروں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، ان کی لڑکیاں بےہودہ بے شرم ہیں، یہ مولائی ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں مجھے پاؤں کے نشان بھی گوارا نہیں میری بیٹی کے کوئی دیکھے۔ سیدہ زینب اسکتی نان، ابا میں وہی زینب ہوں۔ پھر اپنے نانا کی روزے کی طرف کو چہرہ کیا اور کہا میرے نانا، میری بہنوں اس بات کو یاد رکھنا، یہ کون اسٹیٹس اس بچی کا دیکھو، دنیا میں اتنی بڑی کوئی بیٹی اس کے بعد آئی نہیں جس کو اللہ نے اتنا ہائی فائی اور اتنا بابرکت اور اتنا جو ہے وہ اتنا عظیم بنایا ہو، کہ جس کے بابا علی ہوں، جس کے بھائی حسن اور حسین ہوں، جس کی ماں فاطمہ ہو، جس کے نانا مصطفیٰ ہوں۔ وہ زینب آج کہہ رہی ہے میرے نانا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، جب میں پیدا ہوئی تھی آپ نے مجھے گود میں لیا تھا اور آپ کے آنسو میرے چہرے پہ گرے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا فاطمہ زینب بالکل اپنی نانی ختیجہ کی طرح ہیں۔ اے میرے نانا، آج میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے بچے شہید ہوئے، میں پردے میں تھی، میرے بھائی کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا، میں پردے میں تھی، مگر آج میرے سر سے چادر کھینچ دی گئی تو بالوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، بالوں سے پردہ کر لیا ہے، میرے نانا مجھ سے ناراض نہ ہو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کی طرح نماز پڑھنے والی نہیں دیکھی، کہتے ہیں 5000 کلومیٹر کا سفر میری پھوپھی نے طے کیا ہے، اور وہ بھی اونٹ پر بیٹھ کے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے، وہ کوفے سے ملک شام اور ملک شام سے لے کر کے مدینے تک، مگر میں نے کبھی اپنی پھوپھی کی تہجد کی نماز بھی قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ آؤ آج سے قسم کھاتے ہیں کہ نماز قضا نہیں کریں گے۔ کربلا والوں کا یہ پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنی پھوپھی کو، ان کے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے ان کی گود میں آئے، مگر وہ پھر بھی سجدے کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ قاسم کی لاش آئی، مگر میری پھوپھی کے سجدے قضا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا اے میری پھوپھی، کسی کے گھر ایک انسان شہید ہو جائے اس کی زندگی میں الگ الگ تب اس کی وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ ماں جس کا ایک بیٹا، آپ کے تو بھائی بھتیجے سب شہید ہو گئے، مگر آپ کے سجدے قضا ہوتے نہیں دیکھ رہے۔ ادھر آپ کے بچے بھتیجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ادھر زینب آپ میری پھوپھی سجدہ کر رہی ہیں، یہ کہاں سے سیکھا؟ تو میری پھوپھی جان نے کہا اے میرے زین العابدین، یہ میں نے اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے، تیری دادی سے سیکھا ہے، اور کسی سے نہیں سیکھا۔ کربلا سے یہ پیغام آ رہا ہے، آج کے بعد کوئی جب کربلا بیان کرے تو پوری بیان کرے، اور پوری کربلا یہ ہے کہ اگر کربلا کا نواسا حسین لاجواب ہے تو نواسی زینب بھی لاجواب ہے۔ اگر حسین نے کربلا میں سجدہ بچایا ہے تو زینب نے کربلا میں پردہ بچایا ہے۔ آج اپنی بہنوں کو بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھاؤ کہ کل قیامت کے دن یہ کیا جواب دیں گی جب نبی کی بیٹی سے اگر پوچھ لیں گی کہ تم نے پردے کیوں نہیں کیے تھے۔ اپنی بیٹیوں سے پوچھ رہا ہوں، زندگی مختصر ہے۔ میں نے ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، میں نے اپنی ماں کو قبر میں اتارا ہے، 3 مہینے سے کچھ 5-6 دن زیادہ ہوئے، میری ماں قبر میں چلی گئی۔ اور آج میں نے اپنے باپ کو بھی دیکھ لیا۔ دیکھو ماں باپ زندہ ہے نا تو ان کا خیال کرنا، یہ مرنے کے بعد افسوس نہ کرنا۔ یہ ہمارے برے صغیر میں یہی مسئلہ ہے، ماں باپ زندہ ہوں گے ان پہ ظلم کریں گے۔ ایک صاحب رو رہے تھے اپنی ماں کی قبر پہ، میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے امی یاد آ رہی۔ میں نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے اپنی ماں کو گالیاں بھی دی تھی بھائی، آج تم اپنی ماں کے لیے رو رہے ہو۔ کاش جیتے جیتنی محبت دی ہوتی۔ ماں تو ماں ہے بھائی، یاد رکھو جس گھر میں ماں باپ نہیں، جس گھر میں ماں نہیں، وہ کتنا ہی بھرا ہوا گھر صحیح مگر وہ خالی ہے، اور جس گھر میں ماں ہے وہ خالی گھر بھی بھرا ہوا لگتا ہے۔ جس کمرے میں ماں بیٹھی ہو وہ کمرہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اب آدمی جائے بھی، زندگی جیے بھی، مگر جب ماں کے خالی کمرے کو بندہ دیکھتا ہے ماں کے جانے کے بعد تو وہ سوچتا ہے کون چلا گیا، کس ہستی نے رخصت ہو گئی۔ یاد رکھو یہ ایک بار چلے جائیں دوسری بار نہیں آتے۔ یاد اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں۔ حضور نے فرمایا
یہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت اور دوزخ کے ضمانت ہیں، تم ان کو راضی کر لو گے تو تم جنتی ہو۔ یہ ماں باپ پھر دوسری مرتبہ کبھی آتے نہیں، ماں باپ کی قدر کرو، ان کا خیال کرو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں، مگر پھر اتنی بات ضرور کہہ رہا ہوں کہ جیتے جی ان کا خیال رکھو۔ ایک آدمی کی بیوی مر گئی، اس نے دوسری شادی کر لی، اس کا بچہ تھا، اس نے 1-2 سال کے بعد پوچھا بیٹے پہلی والی ماں اچھی تھی یا یہ جو نئی ہے یہ اچھی ہے؟ اس نے کہا ابا اچھی وہ تھی، سچی یہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ جو کہتی تھی نا مجھ سے دیکھ شیطانی نہ کر، کھانا نہیں دوں گی، تو پھر وہ میں شیطانی بھی کرتا تھا، اور جب وہ شام کو مجھے گھر سے نکالتی تھی اور شام کو خود ہی مجھے پیار سے اندر لاتی تھی، مجھ سے کہتی تھی دیکھ مجھے ستایا مت کر، پھر مجھے کھانا بھی بنا کے دیتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، وہ کہتی تھی دیکھ تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور وہ پھر جھوٹی تھی، کھانا دے دیتی تھی۔ مگر یہ جو نئی والی آئی ہے نا، یہ کہتی کھانا نہیں دوں گی، شیطانی نہ کر، تو رات بھر گزر جاتی ہے ابا میں ایسی بھوکا رہتا ہوں، یہ کھانا نہیں دیتی۔ وہ اچھی تھی، یہ سچی ہے۔ ماں جیسی دولت کس کو ملے گی؟ ماں چلی گئی ہے نا، دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے سے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ کبھی ماں کی دعائیں لو، کبھی باپ کی دعائیں لو۔ ایک پیڑ پہ جب پھل آیا وہ پیڑ رونے لگا، پوچھا ہے پیڑ تو کیوں روتا ہے؟ آج تو پھل آنے کے دن ہے، خوشی ہو رہی ہے سب کو۔ کہا تم کھاؤ پھل؟ کہا بتانا؟ کہا آج میں اپنے مالی کو یاد کر رہا ہوں، اے میرے مالی سب میرا پھل کھا رہے ہیں، مگر تو نے مجھے آندھیوں سے بچایا، تو نے میرا کتنا خیال رکھا، نہ دوپہر دیکھی نہ شام، آج میرا سب پھل کھاتے ہیں، کاش میرا مالی بھی ایک پھل کھا لیتا۔ انسان جب بڑا ہوتا ہے دولت آتی ہے، سوچتا ہے میرا باپ بڑی پریشانی میں چلا گیا، کاش میرا وہ باپ بھی ہوتا، وہ بھی تو دیکھتا وہ جو پودا لگا کے گیا ہے اس نے کیسے پھل دینے شروع کر دیے ہیں۔ انسان کو اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ کون سے پیر سے دعا لینی ہے، کون سے صاحب سے، آپ کی مرضی ہے، سب کی دعائیں لو، مگر میں کسی دعا کا مخالف نہیں، مگر سب سے زیادہ قبولیت مقبول جو دعا ہے وہ ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں ایسے لگتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتیوں کو لگتی ہیں۔ ذرا زور سے بولو، یہ دعائیں لگتی ہیں۔ ماں باپ کا ہاتھ چوم کے نکلا کرو گھر سے، ان سے دعائیں لیا کرو۔ میں اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کے بعد اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل، ہاں واہ بے شک۔ ایک تو اعلیٰ حضرت جب ہائے کہیں تو غور کرنا چاہیے، ہائے کہہ رہے ہیں، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ قبرستان میں دیکھا نہیں آپ نے، لاؤ بھائی لاؤ دے دو، اب ایک مردے کو لے رہے ہیں 2 لوگ، 2 بالکل نیچے ہیں، 2 بالکل قبر کے، جو اس کی سیکنڈ والا اس پہ ہے، یہ اس کی نیچے، اور بالکل ایک نیچے اور ایک اس کے اوپر قبر کے ہیں، اور کہہ رہے لاؤ بھائی، تو 4 نے وہ لے لیا۔ اب جس کا بھائی گیا اس نے روکا ہی نہیں، جس کی بہن گئی اس نے روکی نہیں، جس کی بیوی گئی اس نے روکا ہی نہیں، اس کی ماں گئی، کوئی کسی کو نہیں روکتا، لائیے دیجئے، دے دیا۔ اب وہ 5واں نیچے رکھ دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے 18 سال کے جوان بھی رکھے ہیں، 3 سال کے بچے بھی رکھے ہیں، 1 سال کا بچہ بھی رکھا ہے، اپنا بیٹا بھی رکھا ہے، اپنی ماں کو بھی رکھا ہے، اپنے باپ کو بھی رکھا ہے، اپنے تایا کو بھی رکھا ہے۔ اب مجھ پہ یہ راز کھل گیا ہے کہ ایک دن مجھے بھی رکھا جائے گا اس اندھیری قبر میں۔ اوہو کیا سخت جگہ ہے وہ۔ عثمان غنی گڈھا دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے کہا گڈھے کو دیکھ کے کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا لگے گڈھے کو دیکھا تو مجھے اپنی قبر یاد آ گئی۔ اے ہے ہمیں تو قبر دیکھ کے قبر یاد نہیں آ رہی، ان کو کیسے اللہ والے لوگ ہیں وہ۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، ایسی زندگی اپنی نہ بناؤ۔ میری بہنوں اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے، بڑی دنیا داری ہو گئی، بڑی ہمارے باپ چلے گئے، ساری دنیا آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی، میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے۔ دوستو کوئی کسی کو کوئی نہیں بچے گا، سب مر جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے غلاموں، ایک عورت تھی بڑی حسن کی ملکہ، جو اسے دیکھتا تھا دیکھتے رہ جاتا تھا، بگڑ گئی اپنے حسن کا غلط فائدہ۔ اب کوئی ایسا علاقے کا آدمی نہیں تھا جو اس کے دروازے پہ آ کے دستک نہیں دیتا تھا، اس سے اپنا بدتمیزی نہیں، منہ کالا نہیں کرتا تھا۔ سارے نواب آنے لگے
اور پھر علماء نے لکھا ہے بنی اسرائیل میں عورت تھی, بڑا سا گھر بنا لیا, مالدار ہو گئی, پھر دن میں طے کرتی تھی گاہک اور الگ الگ راتوں میں بلاتی تھی. بہت مہنگی عورت ہو گئی وہ بدکاری کے معاملے میں. ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا, اس کی نظر اس پہ پڑی. جب اس کو دیکھا تو اس کے دل میں ایسا اثر ہوا کہ یہ نیک آدمی 1 مہینے تک لگاتار کہتا رہا مالک مجھے اس عورت سے بچا لے, مگر دل میں ایسا اثر ہوا کہ میاں وہ اس کا خیال نہیں جاتا تھا. شیخ سرہندی کہتے ہیں مجلد پسانی کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. یہ برا کام ہے. وہ آدمی 1 مہینے کے بعد سارا کچھ لے کے پہنچا, لے میرے پیسے لے, میرے تیرے بغیر چین نہیں, بتا کون سے دن آنا ہے. اس نے کہا فلاں دن آ جانا. تیار ہو کے بیٹھتی تھی اسپیشل طریقے سے, بتر لگا کے دلہن بن کے بیٹھتی تھی. مہنگائی, مہنگے پیسے دیکھ کے اس کا گاہک آتا تھا. وہ آیا اندر, اس سے بات کرنے لگی, یہ اس سے بات کرنے لگے. بات کرتے کرتے اس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا. اسے ایمان کہتے ہیں. ہاتھ لگا نہیں تھا, کانپ گیا اور ایک دم بولا جا رہا ہوں, پسینے آ گئے. کیا ہوا؟ کہا میری طبیعت خراب ہو گئی. کہ طبیعت تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اچھے اچھے کی, تم صحیح بتاؤ کیوں جا رہے ہو, آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو, بتاؤ. تو بولا صحیح بتاؤں. کہاں؟ کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور جب میں تیرے جسم کے ساتھ بدکاری کرنے والا ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو میں یہ برا کام کر نہیں سکتا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ تو چلا گیا. یہ عورت رو کے بولی مالک ایک دن آیا تھا, ہاتھ تک نہیں لگایا. میں نے تو کتنی عیاریاں, کتنی بدتمیزیاں کی ہیں. رونے لگی, کام دھندہ چھوڑ دیا. کسی نے کہا موسیٰ تقریر کر رہے, جا ان کے پاس چلی جا. گئی. کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام فلاں عورت آپ سے کے سامنے آئی ہے, بات کرنا چاہتی ہے. اور اس نے بیچ مجمع میں کہہ دیا. آپ نے فرمایا بھگاؤ اسے, میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا. بری عورت تھی, بدنام تھی. اب چلے گئی. وہ اپنے دروازے کو بند کر کے بولی مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا, یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی. زمیں بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکا بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے. روک کے بولی مالک اگر میرے جیسی کوئی گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. مالک موسیٰ نے بھگا دیا, تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی. دروازے پہ دستک دینے لگا کوئی. یہ رو رہی تھی, آنکھوں سے آنسو بھر رہے تھے, نہیں کھولا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی, نہیں کھولا. پھر بولی کہیں دروازہ کوئی توڑ نہ دے. اس نے جب دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگے آپ کیوں آ گئے, آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا. کہ مجھے کیا خبر تھی, ابھی جب تو روئی ہے نا اللہ نے تیرے آنسوں کو قبول کیا ہے, اور جبرائیل سے کہا ہے جا میری بندی کو یہ پیغام پہنچا کے آ موسیٰ کہ میں نے اپنی بندی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں. سر اٹھا کے بولی موسیٰ آپ ٹھیک بات کرو, میرا دل بڑا لرزتا ہے. صحیح بتاؤ کیا میرے جیسی پاپن جس کے گناہوں کی کوئی حد نہیں, اس کو ایسا معاف کرنا ہے والا وہ؟ ہاں, ایک آنسو میں معاف کرتا ہے. ہاں, وہ کہتا ہے انسان تو اتنا رو لے, تیری آنکھ کا آنسو یہ ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے, میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. موسیٰ سے بولی جاؤ, اب میں یہاں نہیں رہوں گی. اسی آدمی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچی, 1 مہینے ملا, وہ اسے دیکھ کے ہی بے ہوش ہو کے مر گیا. یہ تو پھر آ گئی مالک, اسے تو بچا تھا میں. اور جب مر گیا اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس عورت کی شادی ہوئی. اللہ نے 7 بیٹے دیے, 7 اس زمانے کے ولی بنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ معاف کرنے والا ہے. موت کے جھٹکے سے پہلے اس کے سامنے رونا سیکھو, اس کے سامنے سجدے کرو, رویا کرو. ڈپریشن کی علاج رونا ہے, گناہوں کا علاج رونا ہے. حضرت سلمان فارسی نے اپنی کنیز سے کہا ایک ہی سجدہ کر لے, نماز نہیں پڑھ, ایک سجدہ کر لے. کسی نے حضور ایک سجدے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کو اور نماز کی توفیق بھی دے دیتا ہے. سجدہ اتنی بابرکت چیز ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ اپنی جانیں دے دو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ کرو. دیکھو جان دینے کی بات تو یہاں ہے نہیں, ہے نا, مگر پوچھ رہا ہوں پھر بھی کون کون جان دے سکتا ہے حضور کے نام پہ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے اوپر جان بھی دے دیں گے؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, حضور کو منہ دکھانا ہے. اے میرے دوستو اپنی تنہائیاں پاک کرو, گندی آنکھیں لے کے نہیں جانا.
سنت رسول کے ساتھ. بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جانیں دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے اوپر رکھیں, نیچے ہاتھ کریں. جان دینے والا کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, کھڑے ہو جائیں. داڑھی رکھانے والے بس 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 ادھر آ جائیں نکل کے. جو داڑھی رکھائیں سوچ سمجھ کے آئیں, کوئی مدرسے کا بچہ نہ آئے. آپ آ جاؤ. یہ مدرسے کے بچوں سے نہیں کہتا ہوں میں, ان کو تو نصاب میں ہوتا ہی ہے. ادھر آئیے, آپ آئیے. ہر نبی کے داڑھی, ہر ان بچوں کو نہ دیکھیں, ان پہ تو اللہ کا کرم ہو گیا. 8 ہو گئے. کوئی اور ہے ادھر سے؟ ہمارا بزرگ کوئی شخص ایسا جو آج تک منڈا رہا تھا, ایک اور کھڑا ہو گیا. 9 ہو گئے. ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی اور ادھر سے ہے عاشق رسول؟ میرے بھائی جب قبر میں جاؤ تو ایسی داڑھی رکھ کے لے کے جاؤ, حضور تم سے خوش ہو جائیں. اور تم آلات کا یہ شعر پڑھو, قبر میں لہرائے ہیں تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہو گئی طلعت رسول اللہ. اور کوئی عاشق رسول ہے آگے پیچھے سے جو حضور کی سنت پہ عمل کرے؟ ایک داڑھی رکھانے کے لیے کھڑا ہو جائے, ایک مٹھی. ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. کوئی ہے ادھر؟ دیکھو داڑھی کٹانا منڈانا میرے بھائیوں ایک ہی طرح ہے. داڑھی کو ایک مٹھی رکھنا چاہیے, پورا ایک مشت. کوئی عاشق رسول اور ہو تو کھڑا ہو جائے. دیوانہ حضور کا, غوث پاک کا, بڑے پیر کا. کتنے ہو گئے بھائی؟ 10 ہو گئے, 9 ہو گئے. کوئی ایک عاشق رسول امام حسین کی یہ پوری جو ہے وہ 10ویں ہو جائے گی. کوئی عاشق رسول ہے اس محفل میں آگے پیچھے سے؟ دیکھو اچھی لڑکی چاہیے نا تو داڑھی رکھاؤ شادی سے پہلے, خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے. کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی, داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. ہے کوئی اور عاشق رسول اس محفل رسول میں جو کھڑا ہو جائے اپنے نبی کے نام پر؟ کوئی دیوانہ ہو تو کھڑا ہو, دیر نہ کرے. دیکھیں وقت بڑا کم ہے میرے پاس. ایک کوئی عاشق رسول اور ہو تو حسین کی 10ویں ہو جائے گی. کوئی عاشق رسول ہو ادھر سے, ہمارا بھائی, ہمارے ایسے کوئی بھائی جو اب تک داڑھی کٹاتے ہو وہ کھڑے ہو جائیں, وہ بھی, ان کو بھی ایک ہی داڑھی کا ثواب ملے گا. داڑھی ایک مشت رکھانا ضروری ہے, ایک مٹھی. اس کے بعد یہ سنت رسول یہی ہے. کوئی اور عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے. دیوانہ ہے کوئی ادھر آگے پیچھے؟ کوئی عاشق رسول, کوئی دیوانہ ہے آگے پیچھے سے؟ کوئی؟ 1 منٹ رک جائیں, بات نہ کریں آپس میں, نے کہا تھا بات نہ کریں. ایک اور ہو جائے کہ تو 9 ہی رہیں گے. امام حسین کی 10ویں کا کوئی نہیں ہے آگے پیچھے سے؟ کوئی آدمی ہو ایسا جس کو یہ لگتا ہو کہ موت تو آنی ہے. ایک صاحب, اچھا کچھ عورتیں بچوں کے لڑکے داڑھی رکھا لیں, نوجوان, ان کی عمر نہیں ہے داڑھی کی. میری بہن داڑھی آتی تب ہے جب اس کی عمر ہو جاتی ہے. جب داڑھی نہیں آئی تھی داڑھی کی عمر نہیں تھی, جب داڑھی آئی ہے تو داڑھی کی عمر ہو گئی. کوئی عاشق رسول ہے اور نوجوان میرا بھائی جو اٹھ کے کھڑا ہو اور کہے میں حسین کا ایسا عاشق ہوں, اپنی زندگی آج سے میں امام علی مقام کے نانا کی سنت کے حساب سے گزاروں گا. عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے اس محفل میں. ہے کوئی عاشق رسول؟ 10واں. دیر نہ کریں بھائی, دیکھیں ایک تھوڑی دیر چلی, میں بھی ڈیلے کر لیتا ہوں. کوئی ایسا آ جا بیٹھے, آ جا, آ جا باہر آ جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی کسی کا محبت کا مذاق نہ اڑائے. انسان اپنے جذبے میں کھڑا ہوتا ہے. انسان کی روح اتنی پرانی ہے جتنی آپ کی ہے. بدن کی لمبائی چوڑائی سے کچھ نہیں ہوتا. امام غزالی نے فرمایا جتنا میرا بیٹا بڑا ہے اتنا ہی میں بڑا ہوں روحانی طور سے. اس کی روح بھی تبھی بنی تھی, اس کی میری روح بھی تبھی بنی. یہ روحانی اعتبار سے بڑا ہے بچہ. 11واں کوئی غوث پاک کا عاشق 11ویں والا اور کھڑا ہو جائے تو میں نے پھر اپنی تقریر ختم کرنی ہے. بڑے پیر کا چاہنے والا, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا چاہنے والا کوئی ہے غوث الاعظم کا عاشق؟ ادھر سے آگے پیچھے سے نوجوان کوئی میرا بھائی جو کرکٹر کی داڑھی رکھاتا ہو, آؤ میرے بھائی, زندگی ضائع نہ کرو, ایسے نہ کرو. چلے ٹھیک ہے, آپ وعدہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بیٹھ جائیں. آمین آمین. میری بہنیں اپنے دل میں ارادہ کرے کہ آج سے اپنے گھروں میں قرآن بھی پڑھیں گی, بچوں کے ساتھ موبائلوں سے دوری بنائیں گی انشاءاللہ, ہے نا. موبائل ضرورت کے تحت استعمال کیجئے, زیادہ نہیں اس کو. انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں. اپنی بہن بیٹی سے پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ.
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. مجھ سے جو بولنے میں غلطی ہو گئی میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، آپ سب بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ العظیم وما لنا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. بیٹھیں، میرے بعد ابھی پروگرام ختم نہیں ہوگا بلکہ چلے گا، آپ لوگ بیٹھیں.